آئیے دوستو آج کی کہانی لیا کی رہائشی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ رات کے اندھیرے نے ہر شے کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھ میں موجود روٹی کو لالٹین کی روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ اچانک لالٹین بجھ گئی اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اس قدر اندھیرے میں قبرستان میں اکیلے ہونے کے احساس سے ہی اس کے تو اوسان قطع ہو گئے تھے۔ ہر طرف بھرپور سناٹا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ مگر بہت خاموشی چھائی رہی۔ تبھی اسے اپنے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور وہاں کچھ محسوس کرنا چاہا۔ اس کا تو خون خشک ہو گیا جب اس کا ہاتھ ایک پتھر جیسے وجود سے ٹکرایا۔ تم کون ہو؟ اور جو ہی اس وجود نے جواب دیا، وہ سن کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سلیم، میرا دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، کیونکہ اب مجھ سے آپ کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی۔ شمسا سلیم کو کھانا دے کر اس کے قریب بیٹھی تو اس کا اترا چہرہ دیکھ کر سوچنے لگی کیا بنا، پھر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس سے پھر سلیم کا روز کی طرح اترا چہرہ دیکھنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ کیا بننا ہے کہ اس کی تاریخ پھر سے آگے کر دی گئی ہے؟ سلیم نے بے حد بجھے انداز میں کہا تو شمسا کا دل ہی ڈوب گیا۔ اب نہ جانے اور کتنے دن پھر سے وہی نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت میں گزرنے تھے۔ ہنا کی کچھ چیزیں بھی لانے والی پڑی ہیں اور گھر کا سودا بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس نے سلیم کے آگے سے برتن اکٹھے کرتے ہوئے اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں بڑھ گئیں۔ نہ جانے کب تک یہ کیس چلے گا۔ دکان کیس کی وجہ سے بند ہو کر رہ گئی اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی تمام کیس پر لگ چکی ہے۔ اب میں مزید کیا کروں؟ وہ اس بات پر حیران ہوتی ہوں میں تو کہ کہیں سے بھی اماں کی سگی اولاد اور آپ کی سگی بہن نہیں لگتی۔ شمسا کو بھی شوہر کی پریشانی نے بہت پریشان کر دیا تھا، تو نند کے لیے دل مزید برا ہو گیا۔ نند کی آنکھوں پر شمریز کی محبت کی پٹی بندی ہے، اسے جب سے وہ ملا ہے اسے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ سلیم کا دل دکھا ہوا تھا۔ دوسری چارپائی پر لیٹی زبیدہ جو بظاہر آنکھیں بند کیے تھی مگر ان کی تمام گفتگو سن رہی تھی، اسے بھی بیٹے کی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ وہ اپنے ماضی کے فیصلے پر پچھتانے لگی کہ اگر وہ ماضی میں ایک فیصلہ نہ کرتی تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اس فیصلے کی وجہ سے نہ جانے اسے کیا کیا بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی آزمائش میں ہے۔ اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں بڑھاپے میں مزید ذلیل نہیں ہو سکتی۔ زبیدہ کے دل سے آہ نکلی۔ میں سوچ رہا ہوں کل ماریا کی طرف جاؤں اور اس سے صلح صفائی کا پوچھوں کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، مگر میرا نہیں خیال وہ کوئی بات کرے گی، کیونکہ جس قدر پتھر دل وہ ہو چکی ہے اسے صرف پیسے کا لالچ ہے۔ شمسا کا انداز تلخ ہو گیا تو سلیم نے اسے ٹوکا، نہ کرو شمسا، جو بھی ہے میری بہن ہے، مجھے اپنے بچوں کی طرح آج بھی وہ عزیز ہے۔ ابا کے بعد میں نے اسے بیٹی کی طرح رکھا، ہاں اسی لیے وہ آپ کو یہ صلہ دے رہی ہے۔ اسے تو کوئی محبت، کوئی احساس، کچھ بھی نہیں، صرف اسے پیسہ یاد ہے۔ یہ کہہ کر شمسا وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ اپنوں کے ہاتھوں انسان کس قدر ذلیل ہوتا ہے، یہی سوچتے سوچتے سلیم نیند کی وادی میں چلا گیا۔ زبیدہ بیگم کے 2 بچے ماریا اور سلیم تھے۔ سلیم 14 سالہ جبکہ ماریا صرف 10 سال کی تھی جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ زبیدہ بیگم نے محنت مشقت کر کے بچوں کو پالا، اور جو ہی سلیم 17 سال کا ہوا اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا اور گھر چلانے کے لیے اپنے ابا کی دکان کو پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ یوں گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ سلیم ماریا کو اپنے بچوں کی طرح رکھتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ ماریا ایف اے میں پڑھتی تھی۔ کچھ دنوں سے اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ اس کی سہیلی بانو حسن کے گھر ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے تو اسے بھی وہاں بھیجے، مگر زبیدہ بیگم کسی طور راضی نہ تھی۔ حسن ان کے محلے کا لڑکا تھا جو تھا تو شادی شدہ بچوں کو پڑھاتا تھا، مگر اس کا چھوٹا بھائی انتہائی عیاش اور آوارہ تھا، جس کی وجہ سے محلے کے بہت سے گھروں سے حسن کے گھر شکایتیں جاتی۔ وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا، مگر اس کا بھائی نہ تو اسے گھر سے نکال سکتا تھا نہ کچھ اور۔ جب ماریا کی ضد بڑھتی گئی تو سلیم نے ماں کو سمجھایا کہ ماریا پڑھنے جانا چاہتی ہے تو آپ اسے جانے دیں۔ زبیدہ بیگم مان گئی، مگر وہ پھر بھی پریشان ہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ مطمئن ہو گئیں۔ ایک دن سلیم نے ماریا اور اس کی سہیلی کو حسن کے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر آتے جاتے دیکھا تو وہ دھک سے رہ گیا، مگر گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ماریا بھائی کی شادی کی وجہ سے بہت پرجوش تھی۔ سو سلیم کو ان حالات میں یہ سوال کرنا مناسب نہ لگا۔ اس نے اپنی شادی کے بعد بات کرنے کا سوچا۔
سلیم کی شادی اس کی ماموزاد شمسا سے ہو رہی تھی۔ شادی کے بکھیڑوں میں وہ اس بات کو بھول ہی گیا۔ ماریا ابھی بھی حسن کے گھر ٹیوشن جاتی، مگر زبیدہ بیگم کو کچھ دن سے بیٹی کے انداز بدلے لگے۔ وہ اکیلی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر مسکراتی۔ پہلے بھی وہ صاف ستھرا لباس پہن کر جاتی تھی، مگر اب وہ باقاعدہ تیار ہو کر جاتی۔ زبیدہ کے دل کو ہول اٹھتے، وہ اسے ٹوکتی تو وہ مزید چڑھ جاتی۔ اماں تو ہر وقت مجھ پر ٹوکنا لگائی رکھتی ہیں، وہ غصے سے کہتی ہوئی ماں کو مزید غصہ دلاتی، مگر اب گھر میں زبیدہ بیگم بہو کے سامنے مزید بات نہیں بڑھا سکتی تھی، سو چپ کر جاتی۔ ماریا کا رزلٹ آیا تو سب نے اسے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ ماریا بہت ذہین لڑکی تھی، ہمیشہ اول آنے والی لڑکی فیل ہو چکی تھی۔ زبیدہ کے ساتھ ساتھ سلیم بھی تشویش میں پڑ گیا۔ اس نے ماریا سے پوچھا تو وہ رونے لگی اور سارا الزام ان پر ڈال دیا۔ کہنے لگی میں آپ لوگوں سے شروع سے کہتی تھی کہ مجھے ٹیوشن جانا ہے، مگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی، اور جب ٹیوشن ڈالا تو سال ختم ہونے والا تھا، اب یہی ہونا تھا، اتنے کم عرصے میں تیاری کیسے ہو سکتی تھی؟ حالانکہ سلیم اچھے سے جانتا تھا کہ اسے ٹیوشن جاتے ہوئے 8-9 ماہ ہو چکے تھے، مگر بہرحال اس نے زیادہ نہ کریدا اور دوبارہ اسے ایف اے میں داخلہ دلوا دیا۔ اس نے ماریا کا ایک اچھے ٹیوشن سینٹر میں داخلہ کروایا تو ماریا نے بہت واویلا کیا اور اس میں سے نقص نکال کر دوبارہ سے حسن کے پاس ٹیوشن جانے کی ضد کی۔ اس بار بھی بھائی کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ مان گیا۔ سلیم کی طرف بیٹی پیدا ہوئی تو ایک بار پھر سب کا دھیان ماریا کی طرف سے ہٹ گیا۔ اماں کو اب ماریا کی شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن ماریا کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے پڑھنے دیں، ابھی وہ شادی نہیں کرے گی۔ سلیم کے خیال سے بھی ابھی وہ چھوٹی تھی، ابھی اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک شادی نہیں کرنی، مگر ماں کیا بتاتی بیٹے کو کہ وہ بیٹی کی طرف سے بہت سے خدشات پال کر بیٹھی ہیں، کیونکہ بیٹی کے رنگ ڈھنگ انہیں کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سلیم تو دکان پر صبح جاتا، وہ چونکہ صبح صبح دکان پر جاتا تھا تاکہ صفائی کر کے ہر چیز کو سیٹ کرے۔ صبح دکان پر کوئی گاہک بھی نہ آیا تھا، تبھی حسن اس کے پاس آیا اور سودا خریدنے لگا۔ ارے حسن صاحب بہت جلدی میں لگ رہے ہیں، سلیم نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولا، جی کیا کروں سلیم بھائی، اب جس اسکول میں پڑھاتا ہوں وہیں ٹیوشن بھی شروع کر دی ہے، اسی لیے صبح کا گیا رات کو گھر آتا ہوں۔ بیگم روزانہ سودے سلف کی شکایت کرتی ہے، چھوٹا بھی سارا دن آوارہ رہتا ہے، تو اسی لیے سوچا آج صبح صبح یہ راشن کا کام ختم کرتا جاؤں۔ حسن نے تفصیل سے بتایا، اچھا تو جو بچے گھر آتے تھے انہیں ہی اسکول میں پڑھاتے ہوں گے؟ سلیم نے عام سے انداز میں سوال کیا اور ساتھ ساتھ سودا ڈال کر دینے لگا، ارے نہیں سلیم بھائی، انہیں تو میں نے 1 مہینہ ہو گیا سب کو چھٹی کروا دی، اپنی ماریا کو بھی چھٹی کروا دی، ویسے اب وہ کہاں جا رہی ہے، بڑی لائق بچی ہے مگر چھٹیاں بہت کرتی تھی، ہفتے میں 1-2 دن آنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ اتنا گندا آیا، اب میں نے کہا کہ کہیں اور سے تیاری کر لے۔ حسن اس سے سودے کے پیسوں کے متعلق پوچھ رہا تھا، مگر سلیم کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے اوپر آن گرے ہیں۔ وہ حیران سی شکل لیے حسن کا منہ دیکھ رہا تھا کہ کیا اس نے جو کانوں سے سنا وہ واقعی سچ ہے۔ حسن تو چلا گیا سودا لے کر، مگر سلیم کو پریشانیوں میں ڈبو گیا تھا۔ وہ دوپہر تک یوں ہی ہکا بکا رہا، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ دکان پر کسے کیا سودا دے رہا ہے۔ دوپہر کو تھک ہار کر وہ گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے شمسا سے ایسے ہی باتوں باتوں میں ماریا کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ ٹیوشن جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ سلیم کا دماغ پھر سے معاف ہو گیا، وہ اٹھ کر اماں اور ماریا کے مشترکہ کمرے میں گیا جہاں بہن نقص سی تیار ہو کر کھڑی تھی۔ ارے سلیم تو اتنی جلدی آ گیا؟ آج اماں نے اسے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی، جی اماں کچھ کام تھا تو اسی لیے دکان بند کر دی اور پھر سوچا گھر چکر لگا لوں۔ ماریا تم کہاں جا رہی ہو؟ بھائی نے اس سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، میں ٹیوشن جا رہی ہوں۔ اچھا حسن کیسا پڑھا رہا ہے؟ اب بھائی کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ ماریا ایک لمحے کو ڈر گئی، مگر پھر بولی، ہاں اچھا پڑھاتے ہیں حسن سر، اس دفعہ بہت اچھے نمبر آئیں گے، وہ اعتماد سے بولی اور باہر نکل گئی۔ بھائی کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اس نے ماریا کو پیچھے سے آواز دی تو وہ دوبارہ اندر آئی، رکو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، بھلا اکیلی کہاں پیدل خوار ہوتی پھرو گی؟ یہ سن کر ماریا کے چہرے کی رنگت ہی اڑ گئی تھی، ارے نہیں میں خود چلی جاؤں گی، آپ دکان پر جائیں بھائی۔ بظاہر وہ نارمل تھی مگر لہجہ اس کا بری طرح کانپ رہا تھا۔ سلیم کو یہ بات محسوس ہو گئی تھی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے، دکان پر چلا جاؤں گا بہنا، مگر آج تمہیں ٹیوشن خود چھوڑ کر آؤں گا۔ سلیم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا،
تو ماریہ کے ساتھ ساتھ زبیدہ بیگم بھی اس کے انداز پر حیران رہ گئے۔ وہ غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے لگا تو بہن بھی چلاتے ہوئے بولی، یہ کیا طریقہ ہے بھائی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سلیم کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا اور بولا کہ میرے سامنے زبان نہیں چلانی، مجھے سیدھے طریقے سے بتاؤ آخر تم جاتی کہاں ہو۔ یہ سن کر ماریہ کے ساتھ ساتھ زبیدہ بیگم بھی سکتے میں آ گئیں۔ انہوں نے بیٹے کا یہ انداز پہلی بار دیکھا تھا اور اس نے آج تک ماریہ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے تو کبھی بہن کو غصے سے دیکھا تک نہیں تھا، اور آج ایسی نوبت آ گئی کہ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں کہاں جاتی ہوں؟ ماریہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ سلیم دوبارہ ہاتھ اٹھاتا، زبیدہ بیگم غصے سے بیٹے کی طرف بڑھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ امی آپ کو اچھے سے پتا ہے میں بلا وجہ ایسا نہیں کر رہا، یہ اسی قابل ہے، اس تھپڑ کے نہیں بلکہ یہ تو قتل کرنے کے قابل ہے۔ سلیم غصے سے ہانپنے لگا۔ مگر سلیم ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ زبیدہ بیگم بھی تشویش میں مبتلا ہو گئیں۔ اس سے پوچھے اماں یہ روز کہاں جاتی ہے؟ ٹیوشن جاتی ہے اور کہاں جائے گی؟ زبیدہ بیگم نے نارمل انداز میں کہا تو سلیم بھڑک اٹھا۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، کسی ٹیوشن نہیں جاتی یہ، کیونکہ حسن نے مجھے خود بتایا ہے کہ اس نے 1 ماہ پہلے اسے ٹیوشن سے چھٹی دے دی، اور اب یہ حسن کے گھر نہیں جاتی تو پھر یہ جاتی کہاں ہے؟ مجھے ایک بار بتا دے۔ یہ بات سن کر زبیدہ بیگم کے قدموں تلے سے بھی زمین سرک گئی۔ کیا مطلب ہے یہ کہاں جاتی ہے؟ اب وہ بیٹی کی طرف بڑھی اور اس سے بولا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آخر تم حسن کے گھر نہیں جاتی تو کہاں جاتی ہو؟ پہلے تو ماریہ چپ چاپ کھڑی رہی، پھر جب اس کی ماں نے جھنجھوڑا تو وہ بولی، بھائی سچ بول رہے ہیں، سر نے 1 ماہ پہلے مجھے ٹیوشن سے چھٹی کروا دی تھی۔ ابھی اس کے الفاظ منہ سے نکلے بھی نہ تھے، زبیدہ بیگم نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ دن دیکھنے کو رہ گیا تھا، اسی لیے تو ڈرتی تھی، اسی لیے دل ہولتا تھا، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی اور یہ نوبت نہ آتی۔ انہوں نے بیٹی کو کوسنا شروع کر دیا۔ شمسا اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ سلیم غصے سے وہاں سے چلا گیا، اسی لیے بہو کو کسی بات کی خبر نہ ہوئی۔ اور پھر ماں نے نارمل انداز میں بامشکل ماریہ سے پوچھا کہ تفصیل بتاؤ۔ تو ماریہ نے بتایا کہ وہ شمریز یعنی حسن کے چھوٹے بھائی کو روز ملنے جاتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ ماریہ نے ڈھٹائی سے کہا، میں شمریز سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس کے بغیر مر جاؤں گی، اسی سے شادی کروں گی۔ یہ باتیں سن کر زبیدہ بیگم کا دماغ گھوم گیا، کیونکہ شمریز ایک آوارہ نکھٹو آدمی تھا جو کچھ نہیں کرتا تھا، اور ماریہ اس سے شادی کا کہہ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اس کی بات سنی اور غصے سے کہا کہ کچھ دن تک تمہارا خود ہی عاشقی کا بھوت اتر جائے گا، اور خبردار مجھے تم کمرے سے باہر نکلی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ زبیدہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دیتی۔ سلیم نے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اماں نے ماریہ سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دوبارہ شمریز کا نام لیا تو زبان کاٹ کر رکھ دوں گی۔ وہی ملا تھا پورے جہان کا لفنگا آوارہ لڑکا، جس کے ساتھ اس نے ہماری عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ 3-4 دن بعد زبیدہ بیگم نے بیٹے سے کہا کہ میں نے ماریہ کے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے اور وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مگر جب یہ خبر ماریہ کے کانوں میں پہنچی تو وہ بھڑک اٹھی کہ میں شادی کروں گی تو صرف شمریز سے، ورنہ کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ وہ اس قدر دلیری سے بھائی کے سامنے بول رہی تھی، میں بتا رہی ہوں ماریہ، میں تمہاری زبان کاٹ کر رکھ دوں گی، ذرا حیا نہیں بھائی کے سامنے؟ زبیدہ بیگم نے اسے شرم دلانی چاہی تو وہ مزید غصے سے بولی، اماں آخری بار کہتی ہوں اگر میری شادی شمریز سے نہ ہوئی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، پھر نہ مجھے کہنا، اور بھائی کو بھی بتا دو کہ اگر وہ اپنی عزت چاہتے ہیں تو چپ چاپ مجھے شمریز سے بیاہ کر دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دندناتی ہوئی چلی گئی۔ یہ پرانے والی ماریہ تو نہ تھی، یہ کوئی اور ہی تھی جو انہیں نظر آ رہی تھی، جس کی آنکھوں پر شمریز کی عاشقی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ماں بیٹا دونوں دھک سے رہ گئے تھے۔ سلیم میں تو کہتی ہوں اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، اسے شمریز سے ہی بیاہ دیتے ہیں، خود ہی بھگتے گی، تو کیا کہتا ہے؟ زبیدہ نے سلیم سے اپنی گہری سوچ کی تائید چاہی، مگر اماں وہ انتہا کا آوارہ لڑکا ہے، کچھ نہیں کرتا، یہ کیسے رہے گی اس کے ساتھ؟ مجھے ڈر ہے بیٹا، یہ ہماری سالوں کی بنائی عزت کو داغدار نہ کر دے۔ سو جو چاہتی ہے وہی کرتے ہیں، خود ہی بھگتے گی، ہمیں کیا، وہی خوش رہے گی۔ ٹھیک ہے اماں، جو آپ کو مناسب لگے۔
آپ کو اپنی بیٹی کے لیے جو صحیح لگے وہ فیصلہ کریں، میں درمیان میں آ کر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ کو جو بہتر لگتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر زبیدہ بیگم نے فیصلہ کر لیا اور اگلے دن ماریہ سے کہا کہ وہ شمریز کو کہے سیدھے طریقے سے رشتہ بھیجے اور نکاح کر کے لے جائے۔ اور ایک بات میری اچھے سے یاد رکھنا، مجھ سے جہیز کی امید نہ رکھنا، کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گی، آگے جا کر شمریز سے ہی لینا جو بھی لینا ہوگا۔ زبیدہ بیگم نے فیصلہ سناتے ہی اسے وارننگ بھی دے دی تھی۔ ماریہ تو گویا خوشی سے نہال ہو گئی، اسے تو سوائے شمریز کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ اپنا مستقبل نہ کچھ اور بہت خوشی خوشی وہ ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگی اور بولی، مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف شمریز چاہیے اور تو مجھے کسی شے کی طلب نہیں۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، اچھا میرے سامنے یہ زیادہ عاشقوں معشوقوں والی باتیں نہ کرو اور سیدھے طریقے سے شمریز سے کہو کہ آئے اور تمہیں بیاہ کر لے جائے۔ زبیدہ بیگم کو اس کی باتوں اور بے باکی پر سخت غصہ آیا۔ ٹھیک ہے اماں، تو ویسے بھی مجھے دفع کرنا چاہتی ہے، دیکھنا ایک بار بس شمریز سے نکاح ہو جائے، مڑ کر اس گھر میں نہیں آؤں گی، ہمیشہ آپ مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں دھک سے رہ گئی تھی کہ ہمیشہ جس بیٹی کو اتنے لاڈ پیار میں رکھا، کبھی اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا، وہ آج یہ صلہ دے رہی ہے۔ مگر وہ بحث نہیں چاہتی تھی، سو خاموشی سادھ لی۔ کچھ دن بعد سادگی سے نکاح ہوا۔ آنٹی دیکھیے، آپ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ چاہے شمریز میرا بھائی ہے مگر میں اس کی کسی قسم کی ضمانت آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ میری بات پر غور ضرور کریں۔ اس کے سگے بھائی حسن نے جب زبیدہ بیگم سے کہا تو وہ چپ ہو گئیں، تو حسن بھی سمجھ گیا کہ ماں بیٹی کے آگے مجبور ہے، اسی لیے چپ ہو گئی ہیں۔ مزید وہ کچھ نہ بولا، مگر زبیدہ بیگم خون کے آنسو رونے لگیں کہ جس کے سگے بھائی کے یہ بول ہیں تو وہ انسان حقیقت میں کیسا ہوگا، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئیں کہ جب بیٹی نے خود آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا کروں۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ عزت خراب نہ کر دے یا حرام موت نہ مرے، سو انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے، ہار ماننی پڑی۔ سو نکاح شمریز سے پڑھوا دیا گیا۔ شروع کے دنوں میں وہ شمریز کے ساتھ خوش رہی، کیونکہ شادی کے وقت جو پیسے انہیں سلامی وغیرہ میں ملے تھے شمریز وہ خرچ کر رہا تھا۔ شمریز چونکہ کوئی کام نہ کرتا تھا، مگر جب سلامیوں کے پیسے ختم ہوئے تو اس نے ہری جھنڈی دکھا دی، کیونکہ اس کی بیوی کسی صورت شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ وہ تو پہلے ہی شمریز کو بہت مشکل سے برداشت کرتی تھی اور اب اس کی بیوی کے اخراجات اس کے لیے ناممکن بات تھی۔ تو حسن نے صاف صاف شمریز سے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے کھانے پینے کے اخراجات خود اٹھائے گا، جسے شمریز نے مذاق میں اڑا دیا، اور جب شادی کے بعد پیسے ختم ہوئے تو حسن نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے واقعی بھائی اور بھابھی کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ ماریہ نے جب شمریز سے کام کرنے کا کہا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا، حالانکہ شادی سے پہلے وہ اسے یقین دلاتا تھا کہ میں تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، سب کروں گا، مگر شادی کے بعد جب اس نے اس بارے میں بات کی تو وہ مکر گیا۔ ماریہ اسے سمجھاتی تھی، پہلے پہل تو انکار کرتا، مگر پھر کچھ دن بعد اس نے بیوی پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ماریہ کو سمجھ نہ آتی کہ کیا کروں۔ بہرحال اس کے جو ذاتی پیسے تھوڑے بہت اس کے پاس تھے اس نے خرچ کرنا شروع کیے، مگر کب تک خرچ کرتی؟ آخر ایک دن وہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو وہ دونوں کنگال ہو گئے۔ اب اسے سمجھ آنے لگی کہ واقعی عشق معشوقی اور محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ اس کے ماں اور بھائی اس کے لیے بہتر سوچ رہے تھے۔ پھر شمریز نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں جہیز میں کچھ نہ کچھ لانا چاہیے تھا، اگر آج تم جہیز لاتی تو ہمارے کام آ جاتا۔ پہلے سن کر وہ غصہ ہوئی، پھر اس کے دماغ میں بات ڈالی کہ اس کے گھر والوں نے اسے خالی ہاتھ بھیجا ہے اور اس کا بھائی اس کے حصے کی جائیداد خود ہڑپ کر رہا ہے، اسی لیے تو اب اسے آسانی ہو گئی ہے۔ ماریہ سوچ میں پڑ گئی۔ شمریز نے اسے مجبور کیا کہ وہ بھائی کے گھر جائے اور حصہ لے کر آئے اور اس سے وہ کوئی کاروبار کرے گا، تو ماریہ بہت خوش ہوئی کہ اس نے آخر کوئی کام کرنے کا سوچا ہے۔ وہ صبح ماں کے پاس گئی، اتنی جلدی اماں نے اسے اپنے پاس دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ تمہیں تو صرف شمریز چاہیے تھا نا، اور تمہیں اس گھر کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی نہیں تھا، تو اب کیوں آئی ہو یہاں؟ ماریہ نے بات کے جواب میں بغیر کوئی سلام دعا حال چال پوچھے صرف کہا، مجھے میرا حصہ چاہیے، آپ لوگوں نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا، اب شمریز کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس کچھ نہیں، تو اسی لیے مجھے میرا حصہ دے دیں۔
جب سلیم نے یہ بات سنی تو اس کے حصے کی جتنی رقم بنتی تھی اس نے چپ چاپ بہن کو تھما دی۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ زبیدہ بیگم نے منع بھی کیا مگر سلیم نے کہا کہ جو ماریہ کا حق بنتا ہے میں اس کا حق پورا دوں گا۔ ماریہ خوش ہوئی، پیسے لے جا کر شمریز کو دیے مگر شمریز کاروبار کرنا چاہتا تو کرتا نا۔ اس نے وہ رقم کچھ ماہ کے اندر اندر ہی کبھی کسی کام پر لگا کبھی کسی کام پر لگا کر یوں ہی اڑا دی۔ ماریہ کو جب کوئی اور راہ نظر نہ آئی تو اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا جس سے وہ اپنا گزر بسر کرتی، مگر شمریز پہلے کی طرح مزید آوارہ نہ کھٹو رہا۔ ماریہ بھی آخر کب تک ٹیوشن سے گزارا کر سکتی تھی؟ حالات تنگ پڑتے تو وہ بھی تنگ آ جاتی۔ شمریز نے دوبارہ سے اسے اپنی باتوں میں لگایا اور بولا کہ تمہارے بھائی کے پاس جو دکان ہے اگر وہ مل جائے تو میں دکان چلا لوں گا۔ وہ غصے میں بولی، اماں مجھے جان سے مار دیں گی کیونکہ میں اپنا حصہ لے چکی ہوں۔ شمریز نے کہا، بھلا ثبوت کس کے پاس ہے کہ تم نے حصہ لے لیا ہے؟ تم کورٹ جا سکتی ہو۔ ماریہ جو صدا کی بے وقوف تھی شوہر کے جھانسے اور باتوں میں آ گئی تو اس بار بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ واقعی سلیم بھائی کا کام اتنا اچھا چلتا ہے، اگر وہ دکان میرے شوہر کو مل جائے تو ہمارا خوشی خوشی گزارا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر اماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور جا کر جب ماں سے ڈیمانڈ کی تو ماں آپے سے باہر ہو گئی۔ میں تجھے کبھی دکان نہیں دوں گی، اپنی یہ منحوس شکل لے اور دفع ہو یہاں سے۔ سلیم نے بھی اس بار انکار کر دیا اور کہا، جو تمہارا حصہ بنتا تھا میں دے چکا ہوں۔ مگر ماریہ مکر گئی کہ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں اور دکان میں ابھی بھی میرا حصہ ہے، میں کیس کر سکتی ہوں اور اپنا حصہ لے سکتی ہوں۔ شمریز کا جان پہچان کا ایک آدمی تھا جس کے ذریعے شمریز نے دکان پر کیس کروا دیا اور ماریہ نے بھرپور اس کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے سلیم کی دکان بند ہو گئی تھی اور وہ اپنی بہن کے ہاتھوں بے بس ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ دکان بند تھی۔ سلیم بیچارے نے ساری جمع پونجی کیس پر لگا دی کیونکہ وہ اپنی دکان کسی صورت اپنے بہنوئی کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ عیاش آوارہ ہے اور اس کا چلتا چلایا کاروبار ہڑپ کر جائے گا اور یقیناً وہ لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ کیس ختم ہو جائے۔ کیس چل ہی رہا تھا جب اچانک شمسا کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ حنا کو ادھر چھوڑ کر خود شمسا کے بھائی کے گھر چلے گئے، مگر جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ زبیدہ بیگم کے لیے یہ خبر کسی دھماکے کی طرح تھی۔ ان کی چھوٹی 4 سالہ بچی کو تنہا چھوڑ کر ان کی بہو اور بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ تو نیم پاگل ہو گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے انہوں نے خود میں ہمت پیدا کی، خود کو اپنی پوتی کے لیے حوصلہ دیا۔ جب ماریہ کو بھائی اور بھابھی کی موت کی خبر ہوئی تو وہ اماں کے پاس آئی۔ زبیدہ بیگم کو لگا شاید دل جوئی کے لیے آئی ہے، مگر جب کافی دن گزر گئے تو شمریز بھی وہیں آن دھمکا اور دونوں میاں بیوی وہیں رہنے لگے۔ پہلے پہل زبیدہ کو غصہ آیا مگر پھر وہ چپ ہو گئی۔ انہیں لگا کہ شاید بیٹی کے دل میں بھائی کا افسوس ہے، انہوں نے کوئی بدمزگی نہ کی۔ مگر جب زیادہ دن گزرنے پر وہ لوگ وہاں سے نہ گئے تو بالآخر انہیں کہنا پڑا کہ ماریہ، میں اور حنا ٹھیک ہیں، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ مگر ماریہ نے جو کہا وہ سن کر ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ ماریہ نے کہا، وہ گھر اور دکان دونوں میری ہیں اماں، اگر کہیں جانا ہے تو تم اپنی پوتی کو لے کر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر ماں نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو شمریز نے انہیں گھر کے کاغذات دکھائے جو دھوکے سے نہ جانے انہوں نے کب اپنے نام کروا لیے تھے۔ اب شمریز نے اپنی ساس سے کہنا شروع کیا کہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ زبیدہ بیگم اپنی سگی اولاد کے ہاتھوں اس قدر ذلالت مزید برداشت نہ کر سکتی تھی تو چپ چاپ پوتی کو لیا اور دوسرے گاؤں اپنی سہیلی کی طرف چلی گئی۔ ان کی سہیلی بہت اچھی تھی جنہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ سہیلی کا گھر چونکہ اتنا بڑا نہ تھا تو زبیدہ بیگم کو اس کے گھر بوجھ ڈالنا مناسب نہ لگا۔ انہوں نے کانوں اور ہاتھوں میں موجود سونا بیچ کر کچا مکان لے لیا جس میں وہ پوتی کے ساتھ رہنے لگی اور خود انہوں نے مزدوری کرنا شروع کر دی اور حنا کا پیٹ پالنے لگی۔ حنا اب 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی کل کائنات اس کی دادی ہی تھی، مگر اسے کچھ دنوں سے عجیب پریشانی نے گھیر رکھا تھا۔ وہ جب بھی کہیں جاتی یا اکیلی بیٹھتی تو اسے لگتا جیسے اس کے آس پاس کوئی بیٹھا ہے۔ اکثر واقعات تو ایسے تھے جنہیں وہ ذہن سے نکال ہی نہ پا رہی تھی۔ ایک رات یوں ہی بیٹھی تھی جب اسے ماما
اور ابا کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تب اسے لگا اس کے کندھے پر کسی نے تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا ہے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے دادی کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ ایک دفعہ وہ کنویں سے پانی بھرنے گئی تو وہاں اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب خالی ڈول رکھ کر گئی، مگر جب آ کر دیکھا تو وہ بھرا ہوا تھا۔ اس واقعے نے تو اسے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ دادی نے اس کی پریشانی پر غور کر لیا تھا، مگر پوچھنے کے باوجود وہ کچھ بتانے پر تیار نہ تھی۔ کچھ دن پہلے دادی کی طبیعت بہت بگڑنے لگی تھی، تو اسی لیے اس نے کنویں سے پانی لانا شروع کیا۔ مگر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ ڈر گئی تھی، مگر پھر ہمت کرتی اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل دی۔ تمام عورتیں کنویں سے باری باری پر پانی بھرنے لگیں۔ جب اس کی باری آئی تو وہ آخری تھی اور اس کی سہیلیاں دور کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے ڈول پانی کے اندر ڈالا۔ جو ہی ڈول میں پانی انڈیلنے لگی تو اس کے ڈول میں کچھ چمک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ سونے کے سکے تھے۔ وہ ڈر گئی، مگر پھر اس کی سہیلی نے آواز دی تو اس نے فوراً وہ سکے چادر میں باندھ لیے۔ جب سہیلیوں کے ساتھ گھر آئی تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ دادی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ نہ بھولی اور کمرے میں جا کر سکے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھے۔ بہت چمکدار تھے، خوبصورت بھی تھے۔ اس نے صندوق میں رکھ دیے اور خود سوچنے لگی کہ دادی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دادی کو ساری حقیقت بتا دے گی، اس سے پہلے کہ کچھ خدا نہ خواستہ برا ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور فقیر بولا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بنائی گئی تازہ روٹی اور سالن فقیر کو دیا، مگر جوں ہی وہ دروازے پر پہنچی فقیر بولا کہ وہ سکے جو آج تمہیں ملے ہیں وہ سنبھال کر رکھنا۔ یہ بات سن کر حنا تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ حیرانی سے فقیر کو دیکھنے لگی، مگر اس کا سارا منہ ڈھکا ہوا تھا، صرف ہاتھ دکھائی دے رہے تھے۔ تم کون ہو؟ تم ہی ہو نا جو اس طرح کر رہے ہو؟ حنا نے کانپتی آواز میں کہا، تو وہ بغیر بات کا جواب دیے اسے دعائیں دیتا وہاں سے نکل گیا۔ حنا میں کوئی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ دادی کو بتاتی، مگر پھر اس نے بڑی جرات کر کے دادی کو حقیقت بتا دی۔ دادی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ حنا، میں تو صرف یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نہ رہی تو تیرا کیا بنے گا؟ حنا رونے لگی۔ دادی آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ دیکھو بیٹا، اب رب کے آگے کس کی چلتی ہے؟ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے اور میں نہیں جانتی کہ کب میں آنکھیں بند کر جاؤں، تو اسی لیے مجھے تیری فکر ہے کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہ کریں۔ مگر حنا کی تسلی محض تسلی ہی رہ گئی۔ ٹھیک اسی رات دادی انتقال کر گئیں۔ حنا کی تو دنیا ہی لٹ گئی۔ اس نے اپنی پھوپھو ماریا کے متعلق دادی سے سنا ہوا تھا، مگر کبھی انہیں دیکھا نہ تھا۔ گاؤں والے دادی کی تدفین کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہ تنہا رہ گئی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ پڑوسن ایک روٹی دے کر گئی تھی، مگر دادی کے بغیر کیسے روٹی کھاتی؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ماں کی قبر پر جانا چاہتی تھی، ان کی آغوش میں سونا چاہتی تھی، ان کے ہاتھ سے نوالا کھانا چاہتی تھی۔ اس نے لالٹین پکڑی اور بڑی چادر میں خود کو لپیٹا اور قبرستان کی طرف نکل پڑی۔ پہلے تو اسے ہر چیز سے خوف آ رہا تھا، پھر وہ اماں کی قبر کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے اندھیرے نے ہر شے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ آنسو بہا رہی تھی اور روٹی کو لالٹین کی روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ جب ہی لالٹین بجھی اور گھپ اندھیرا چھا گیا تھا، ہر طرف مکمل سناٹا تھا۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کون ہے وہاں؟ تبھی اسے اپنے بہت قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور کچھ محسوس کرنا چاہا، مگر جب اس کا ہاتھ ایک پتھر جیسے وجود سے ٹکرایا تو اس کا لہو خشک ہو گیا۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، اور جوں ہی اس وجود نے جواب دیا، سن کر وہ تو ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اپنے گھر میں تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی، مگر اس نے دماغ پر زور ڈالا تو رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ بے ہوش رہی، لاوارثوں کی طرح۔ اسے دیکھنے والا تھا ہی کون؟ دادی تو تھی ہی نہیں۔ دادی کی شدت سے یاد آنے لگی۔ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب شدید چکر آ رہے تھے۔ تبھی اسے آواز آئی، دیکھو، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم اس دنیا میں اکیلی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں، تم اکیلی نہیں، بلکہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی جو اسے سنائی دی،
وہ خوف سے کانپنے لگی۔ تبھی آواز کے ساتھ ایک آدمی نمودار ہوا جس کا چہرہ چادر میں ڈھانپا گیا تھا۔ حنا دماغ پر زور ڈالنے لگی کہ اس نے ایسا حلیہ پہلے بھی دیکھ رکھا ہے اور یہ آواز بھی کہیں سن رکھی ہے، مگر اسے کچھ یاد ہی نہ آیا۔ تبھی وہ آدمی بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں مجھ سے خوف کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں، مگر آخر تم ہو کون؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ حنا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہ بولا، میں وہی فقیر ہوں جو اس دن تمہارے پاس آیا تھا۔ تو حنا کو یاد آ گیا کہ ہاں یہ حلیہ اور آواز تو کہیں سن رکھی ہے۔ اچھا بتاؤ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میں کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہوں۔ یہ بات سن کر تو اس کے سر پر کچا مکان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ بستر پر پیچھے ہونے ہی والی تھی۔ ارے پہلے بھی تمہیں کہا نا لڑکی، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا تو کب کا پہنچا دیتا، میں تو بچپن سے تمہارے انگ سنگ ہوں، تبھی نقصان پہنچا دیتا، مگر میری بات یاد رکھنا، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، خود کو ہرگز تنہا محسوس نہ کرنا، اور ڈرنے کی تو قطعاً ضرورت نہیں۔ اس کی باتیں سن کر حنا کو لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، مگر چونکہ یہ تو حقیقت تھی، وہ جن بولا کہ میں عیاں اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گی، مگر جب اب تمہیں میری ضرورت پڑی ہے تو میں نے خود کو ظاہر کیا ہے۔ اچھا تو مطلب بچپن سے میرے ساتھ جو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں ان کی وجہ تم ہی تھے؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، جو بھی واقعہ ہوا میری وجہ سے ہوا، تو اب پھر تم کیا چاہتے ہو؟ دراصل میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری کوشش ہے تم کبھی خود کو اکیلا نہ پاؤ، مگر تم میرے ساتھ ایسے کیسے رہو گے؟ لوگ 100 سوال کریں گے۔ حنا نے سوچتے ہوئے اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا، تم واقعی پاگل ہو، بھلا میں سب کو تھوڑی نظر آؤں گا، صرف تمہیں دکھائی دوں گا نا؟ حنا خوش ہوئی، چلو شکر ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ہے جو میرے ساتھ رہے گا۔ پھر اس نے حنا کے سامنے لذیذ کھانا پیش کیا اور بولا کہ تم کھانا کھاؤ۔ حنا نے کہا کہ اگر وہ جن ہے تو اسے پتا ہوگا کہ میری پھپھو کہاں رہتی ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے اور انہیں دادی کی وفات کے متعلق بتانا ہے۔ جن نے کہا، میں آج ہی تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ حنا کو اپنی پھپھو سے ملنے کی جلدی تھی، اس نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا۔ جن نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا اور جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ جانے پہچانے دہلیز کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ بچپن میں یہی کھیلا کرتی تھی۔ والدین کو یاد کر کے وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ جن نے اشارہ کیا کہ اس طرح نہ کرو۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دستک دی۔ دروازہ چھوٹے سے بچے نے کھولا۔ انہوں نے ماریا کا نام لے کر کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، تو بچے کی آنکھوں میں کوئی شناسائی کی رمق نظر نہ آئی، مگر پھر پیچھے سے آواز سنائی دی، ارے کون آیا ہے مجھ معذور اور بیمار سے ملنے؟ بھلا کون آ سکتا ہے؟ ماریا نے کراہتے ہوئے کہا۔ تو حنا ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی، مگر پھر ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھی، اور جب اندر جا کر دیکھا تو پھوپھی کی حالت دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھوپھی کی دونوں ٹانگیں ساتھ ہی نہ تھیں۔ کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ حنا نے اپنا تعارف کروایا اور کہا، دادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ماریا زار زار رونے لگی اور بولی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کیا تھا، دیکھو اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مجھے اس شے کی تب سمجھ نہیں آئی جب میں کچھ کر نہیں سکتی۔ میں نے اماں کو بہت لوگوں کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے نہ ملی۔ دیکھو میں کتنی بدقسمت اولاد ٹھہری۔ میری ماں مجھے معاف کیے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ پہلے میں نے بھائی کو خود سے ناراض کر کے رخصت کیا اور اب ماں بھی یوں ہی چلی گئی۔ ماریا دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ حنا کو سمجھ نہ آیا کہ کس طرح تسلی دے۔ ماریا نے بتایا کہ شمریز کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی ہیں، دکان بک گئی، اب وہ لوگوں کے سہارے رہ گئی تھی۔ اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کیا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ماریا رو رو کر حنا سے معافی مانگنے لگی۔ حنا بھی رونے لگی اور جب وہ وہیں موجود تھی، پھوپھی کو حوصلہ دے رہی تھی، جب ماریا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئی۔ حنا پریشان ششد تھی، صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں، مگر شاید ماریا اب تک صرف معافی مانگنے کے لیے زندہ تھی۔ جب اسے لگا کہ اسے معافی مل چکی ہے تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جو آخری سہارا بچا تھا وہ بھی چلا گیا۔ حنا مزید رونے لگی، مگر اس نے ایک طرح سے شکر کیا
کہ اس کی پھوپھی جتنی تکلیف میں تھی اس سے اچھا تو موت ہی تھی۔ اس نے پھوپھی کے لیے ڈھیروں دعائیں کی اور اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ بعد میں جنزادے نے اس کی بہت مدد کی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، احساس کیا، کھانا مہیا کیا۔ لوگوں کے ڈر سے اس نے انسانی روپ میں رہتے ہوئے حنا سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ اچھی زندگی کا انتخاب کیا۔